السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم اس دنیا کی دوڑ دھوپ دکھ سکھ سکون سب کچھ چھوڑ کر صرف قبر کی تنہائی میں اتر جائیں گے، جہاں نہ کوئی رشتہ ساتھ ہوگا نہ کوئی دولت، صرف ہمارے عمل ہی ہمیں لپیٹ کر بیٹھ جائیں گے۔ آج کی یہ بات شاید آپ کے دل کو ہلا دے، لیکن یاد رکھیے، قبر وہ پہلا گھر ہے جہاں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ شروع ہوتا ہے، جس کی تاریکی کو ایمان کا نور روشن کرتا ہے اور جس کے سوالات کا جواب دنیا میں کی گئی محنت طے کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قبر کی کامیابی، قبر کے سوالات اور قبر کے اصل حالات پر، ایسی حقیقتیں جو ہر انسان کو ضرور سننی چاہیے۔ آئیں خود کو ایک لمحے کے لیے دنیا سے نکال کر سوچیں کہ اگر آج رات ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہماری قبر بستروں جیسی نرم ہوگی یا پہاڑوں کی طرح دبانے والی؟ یہ سوال ہی ایمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور قبر کی کامیابی کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلی 24 گھنٹے کے احوال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال تولتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے، ایسے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اور اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ المنورہ کی قبرستان میں گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خیر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی خیر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں سے شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال بتاؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارا کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہک کر رخسار پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے اس کو چھوڑ دیا، وہ ہمارے نقصان میں سے ہو گیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور باجماعت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا
عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے کہ پرے ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھا رہا ہوتا ہے اور اٹھاتا رہا ہے، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرح اس کو ہٹاتا ہے، پھر دوسری کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔ تیرا راستہ نہیں، غرض یہ کہ وہ جس طرح سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے لیے اعتراضوں میں سے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کی سنگوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بعض اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل اور بدصورت کی ہیبت ہی کیا کم ہوتی ہے ان کی۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا مصطفیٰ کون ہے۔ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، اور تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرح سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے مجھے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول لیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائیں گے۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، اور ان کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو گرز اس قدر زور زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو، اور وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ تو جنت کے باغ اور بہاریں نظر آتی ہیں۔ فرشتہ اس نافرمان سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی
اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ فردوس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے بدبخت، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس کے لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں براہ راست قبر کا لفظ کم استعمال ہوا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر برزخ یا عذاب الحریق جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قبر کے عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 47 ترجمہ وہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتی ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت قبر کے دوران عذاب کے جاری رہنے کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں قبر کے حالات اور اس کے عذاب کی وضاحت فرمائی ہے۔ قبر کا پہلا سوال مرنے کے بعد فوراً بعد فرشتے آتے ہیں، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ جو ایماندار ہوگا وہ آسانی سے جواب دے گا، لیکن فاسق و فاجر انسان کہے گا حلا حلا ادری، حلا حلا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ اب نبی پاک کا فرمان ہے ترجمہ بے شک قبر و آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو آگے کے مراحل بہت سخت ہوں گے۔ قبر کے عذاب کی اقسام: تنگی ہے قبر، اگر مرنے والا نافرمان ہو تو اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ مار، فرشتوں کی مار سوال کے بعد گنہگار کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ سنتا تو چیخ پڑتا، مگر جن و انس نہیں سنتے۔ آگ کا بچھونا: بعض قبروں میں نافرمانوں کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ بدبو اندھیرا: گنہگار کی قبریں بدبو اور گھپ اندھیرے میں بدل جاتی ہیں۔ کن گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 غیبت اور چغل خوری کرنا، نمبر 3 نماز چھوڑنا، نمبر 4 زنا اور فحاشی، نمبر 5 حرام کمائی، قرآن سے روگردانی، ظلم کرنا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ سے نہیں، یعنی لوگ اسے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ نیک لوگوں کے لیے قبر کی نعمتیں: ایمان والے کی قبر باغ بن جاتی ہے، ان پر خوشبو نازل کی جاتی ہے اور ایک خوبصورت شخص آ کر ساتھ بیٹھتا ہے جو ان کے نیک اعمال کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اعمال: نماز کی پابندی، صدقہ دینا، سچ بولنا، توبہ اور استغفار کرنا، سورۃ الملک کی تلاوت کرنا۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ دعائے نجات پڑھنا: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے قبر کا عذاب برحق ہے اور یہ دنیا کی زندگی کے اعمال پر مبنی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے قبر جہنم کے ایک گڑھوں کا گڑھا بن جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگوں کے واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سوالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔